بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ کے 11 نومبر اور منگل کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. 27ویں غیر آئینی ترمیم سینٹ سے جبراً منظور کروا لی گئی یک طرفہ طور پر، اور متحدہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. مسودے پھاڑ دیے، نعرے بازی ہوئی، گالم گلوچ ہوئی اور ایک دوسرے پر شدید ترین الزامات. لیکن اس کے باوجود حکمراں اتحاد یعنی کہ 3 خاندانوں نے مل کر، 2 سیاسی خاندان اور ایک عسکری خاندان، تینوں نے مل کر آئین کو پارا پارا کر دیا اور بڑے اس پہ خوش ہوئے. مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور ایڈوانس میں مٹھائیاں لائی ہوئی تھیں، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پہلے مارشاء اللہ لگنے پر مٹھائیاں تقسیم کی جاتی تھیں، اور اب آئین توڑنے پر، آئین شکنی پر اور اداروں کو مسمار کرنے پر مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. اور یہ مٹھائی فیصل واڈا لے کر آئے تھے، جو کہ انفارمل ترجمان ہیں افواج پاکستان اور مسلح افواج کے بقول ان کے. تو یہ صورتحال یہ رہی. دوسری جانب آج سینٹ میں ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، حکمراں اتحاد کے پاس، اور پہلے بھی وہ ناجائز ارکان پارلیمان ہیں کیونکہ فارم 47 کی جعلی پیداوار ہے. لیکن انہیں 2 لوٹوں کی ضرورت پڑی، اور ایک لوٹا پاکستان تحریک انصاف کا ہوا اور دوسرا لوٹا جمعیت علماء اسلام کا ہوا. اور اس طریقے سے دونوں سینیٹرز نے اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ دیا، پارٹی ہدایات کو اگنور کیا، اور سیف اللہ ابڑو نے اس کے بعد استعفیٰ بھی دے دیا. اور انہوں نے کہا کہ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی محبت میں انہوں نے ووٹ دیا ہے، لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور ساتھ ہی چیئرمین سینٹ سید یوسف گیلانی نے کہا کہ ہم آپ کو واپس لے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ ڈیل ہوئی ہے ضمیر خریدنے کی، کہ پہلے آپ ہمیں ووٹ دیں اور اس کے بعد آپ استعفیٰ دے دیں، ہم آپ کو سندھ سے دوبارہ سینیٹر منتخب کروا کے واپس لے آئیں گے، اور اس طریقے سے پھر آپ اپوزیشن کے بجائے حکومتی بینچوں پر بیٹھیں گے. اس کے علاوہ ان کا ضمیر خریدنے کے لیے کیا ڈیل ہوئی یہ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا. اور لیکن اس کے ساتھ ہی اب ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے تو کیا کارروائی کرنی، وہ خود ہی پارٹی چھوڑ کر چلے گئے. دوسرے لوٹے جو ہیں وہ تھے جمعیت علماء اسلام کے احمد خان صاحب، اور انہوں نے بھی اپنا ضمیر بیچا اور ان کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا. جمعیت علماء اسلام نے ان کو پارٹی سے نکال دیا، اور ساتھ ہی ان کو کہا گیا ہے کہ وہ فی الفور سینیٹرشپ سے مستعفی ہو جائیں، اور اگر انہوں نے استعفیٰ نہ دیا تو ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے گا. اس طریقے سے اس بار یہ متحدہ اپوزیشن کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے، اور جمعیت علماء اسلام جو کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم میں حکمراں اتحاد کے ساتھ تھی، اس مرتبہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی احتجاجی سیاست میں اور اس آئینی ترمیم کے خلاف جو ایک مومنٹم بنے گا، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی سیاسی اور عوامی اور اسٹریٹ پاور جو ہے وہ اس کو متحدہ اپوزیشن کے پلڑے میں ڈالیں گے یا نہیں، اور کیا وہ کوئی احتجاجی تحریک میں حصہ لیں گے یا نہیں، یہ ضروری ہے. اور قومی اسمبلی کا اجلاس میں بھی وہ ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ بائیکاٹ کرے گی اور اس 27ویں غیر آئینی ترمیم کی مخالفت کرے گی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بیرون ملک بھی روانہ ہو چکے ہیں. یہ تو ہے تازہ ترین صورتحال جو کہ سینٹ میں آج پھر قومی اسمبلی میں یہ منظور کی جائے گی، اور قومی اسمبلی میں یہ ترمیم پیش کی جائے گی. اب آتے ہیں ذرا ایک خاندان ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، وہ پہلے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ تھے، اور وہیں سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا تھا. جنرل ایوب خان صاحب کی پود میں پنیری وہاں لگی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور استعفیٰ دے کے وہ جو 70 کے انتخابات سے پہلے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی تخلیق کی تھی، اور پھر انہوں نے 1973 کا دستور بھی بنایا پاکستان ٹوٹنے کے بعد. کیونکہ پاکستان جب 1970 کے الیکشن ہوئے تو جنرل شیخ مجیب جو ہے وہ مشرقی پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش سے جیتے تھے، انہیں اقتدار نہیں دیا گیا. ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ تختہ دار تک پہنچ گئے. اس کے بعد ان کو اقتدار تو مل گیا، لیکن وہ اقتدار جو انہوں نے حاصل کیا تھا شیخ مجیب کو ووٹ ان کو اقتدار نہ دے کر اور ان کی وزارت عظمیٰ کو تسلیم نہ کر کے، اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک نکلا. بہرحال اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے تقریباً 60 سال بعد فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی محبت میں اپنے اصل سیاسی خالق
जनाब जनरल अयूब की साथ जाके अपने खालिक हकीकी से जा मिली है। इस तरीके से उन्होंने जहाँ का खमीर था वहीं पहुँच गया और इस तरीके से उन्होंने 73 का आइन जो बनाया था, जो क्रेडिट लिया था, कल उन्होंने सेनेट में उस आइन को मस्मार कर दिया और आज कौमी असम्बली में भी वो मस्मार करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान इस वक्त जोरों का मुकाबला है बूट पॉलिश का, कि कौन अच्छे बूट पॉलिश करता है और कौन जनरल आसिम मुनीर साहब को ज़्यादा खुशनुदी हासिल करता है। क्योंकि कल हमने देखा राजा परवेज़ अशरफ साहब को सीने पे हाथ मार मार कर मुकाबला कर रहे थे हनीफ अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नवाज का। एक तरफ हनीफ अब्बासी साहब थे, वो उठते थे, तकरीर करते थे, और दूसरी जानिब जनरल राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो उठते थे और वो सीने पे मार के कहते थे हम जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ हैं, अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगवाएंगे और हम समझें ये दुश्मन है। तो ये सूरत हाल कल देखी गई। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी खालक हकीकी से जा मिली और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर निकले थे, कल उन्होंने भी अपनी जमात के साथ बूट को इज्जत दो की इंतहा कर दी और आइन को तोड़ दिया। इसी तरीके से तीसरा खानदान जो था वो है खान अब्दुल वली खान, खान गफ्फार खान, खान अब्दुल वली खान, असफंजार वली खान और उनके बेटे एमल वली खान, यानी कि तीसरी नहीं चौथी नस्ल जो है वो पहुंची हुई थी सेनेट में। तो एमल वली खान ने भी कल वोट दिया 1973 के दस्तूर को तोड़ने के लिए और 27वीं गैर आइनी तरमीम में उन्होंने भी वो काम किया। और क्योंकि 1973 का जो दस्तूर है वो बनाया था खान अब्दुल वली खान के भी दस्तखत हैं और उस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तो थे ही खालिक की तख्लीक़कार थे, वो तो वज़ीर आज़म थे। तो इस तरीके से कल अवामी नेशनल पार्टी ने भी अपने खालिक हकीकी से जा मिली और उन्होंने भी अपनी सारी सियासत का जनाजा कल निकाल दिया। इस तरीके से ये सब कुछ हुआ। अब आते हैं ज़रा कुछ आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ, क्योंकि कल बड़े फतवे जारी किए गए। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने एक फतवा जारी किया कौमी असम्बली में खड़े होकर कि जो तनकीद करते हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब पे वो गुमराह हैं। तो हैरानी हुई कि कैसे कैसे जाली फॉर्म 47 के हामिल अफराद जो हैं वो कैसे कैसे फतवे जारी कर रहे हैं और किस तरीके से ये ऐसी इस्लामी टच दे रहे हैं। तो बहरहाल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए एक बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि हम पहले भी कहते थे कि वो एक्सटेंशन उनको मिले या ना मिले, जाहिर है अब एक्सटेंशन तो नहीं, अब एक नए ओहदे की जो नकाब पहने वो सामने आएंगे और एक नया ओहदा उनके लिए तख्लीक किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। तो जिसके बाद वो तमाम मुसल्लह अफवाज के वो रूह रवां और मुतलिकुल अनान बादशाह होंगे। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मारूफ आलम दीन गैर सियासी हैं और उन पर तनकीद भी पिछले दिनों काफ़ी हुई कि वो इजहार ख्याल क्यों नहीं करते। तो अब कल उन्होंने एक बाकायदा तौर पे एक फतवा जारी किया है और अपनी राय दी है, मुस्तनद राय, और वो कहते हैं कि इस्लाम में कोई भी शख्स चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर ही क्यों ना हो किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। खुलफाए राशिदीन की मिसालें सबको मालूम हैं। हमारे दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था जो इस्लाम के खिलाफ था और ताहयात किसी को यह तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के बिल्कुल खिलाफ है, जो मुल्क के लिए निहायत शर्मनाक होगा। अल्लाह ताला मुल्क को इस बेइज्जती से बचाएं, आमीन। पार्लियामेंट के अरकान से दर्दमंदाना दरख्वास्त है कि वो ये गुनाह अपने सर ना लें। ये जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये कहा है। क्यों कहा है? इसलिए कि सदर ममलिकत जो कि फॉर्म 47 के जरदारी साहब ने तो अपनी ताहयात इस्तिस्ना ले लिया और उनके साथ साथ जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी ताहयात इस्तिस्ना लिया है और उन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ आइनी तहफ़्फ़ुज़ लिया है और अब उनसे कोई पूछ नहीं सकेगा, जबकि वो सैयद भी हैं, शाह भी हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं और इस्लामी हवाले भी देते हैं। और एक उन्होंने अपना जो एक शख्सियत बयान की, पहले एक साल वो बिल्कुल अपनी सारी गुफ्तगू में इस्लामी टच देते रहे और जहाँ जाते थे कुरान मजीद की आयात पढ़कर सुनाते थे और तर्जमा सुनाते थे, तिलावत करते थे, ये सब कुछ करते थे। लेकिन दूसरे साल उन्होंने फिर वो वेस्टर्न
لبادے میں آئے، اور جو کاکول اکیڈمی میں جو حال ہی میں تقریر کی تو وہ ساری کی ساری ویسٹرن تقریر تھی، اور اس میں وہ نئے نوجوان فوجی جوانوں کے ساتھ، افسروں کے ساتھ جو ابھی فوج میں شمولیت اختیار کر رہے تھے، ان کے سامنے صدر ٹرمپ کی فیوز و برکات بیان کرتے رہے اور ان کے فضائل بیان کرتے رہے، اور خاص طور پہ اور ان کے سامنے بہت ساری ایسی باتیں کی جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک نئی فوج بنانے کے لیے ذہن سازی کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ایک استثناء لیا ہے، لیکن اب جو استثناء ہے وہ خلفائے راشدین سمیت کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ استثناء لیا، اور اسی لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات کی ہے۔ تو میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھا ہے کہ ان سے رائے پوچھی ہے کہ یہ تو بات درست ہے کہ یہ خلاف آئین ہے، خلاف شریعت ہے، اور ارکان پارلیمنٹ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا ہے کہ آپ یہ فرمائیے سر کہ جو جنہوں نے دیا ہے وہ تو خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، جو لے رہے ہیں وہ بھی خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، تو ایسے افراد، ایسے عہدیدار، ایسی شخصیات جنہوں نے یہ استثناء لیا ہے، ان کے بارے میں ہماری شریعت، ہمارا دین کیا کہتا ہے، اور ایسے عہدوں، ایسے شخصیات کو اپنے عہدوں پر براجمان رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے، کیونکہ جو بیان کیا گیا تھا اب ظاہر ہے اس کے بدلے میں وہی کچھ ہوگا جی، جو وہ فرماتے ہیں۔ جبکہ سینیٹر راجہ عباس صاحب 27ویں ترمیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم میں حکومت نے بندوں کے بت تراش دیے اور استثناء ایسا دیا گیا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ہر طرح کے احتساب، ہر طرح کے جرم، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بالا سمجھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کسی کو بھی یہ استثناء نہیں دیا، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے استثناء نہیں دیا۔ جو استثناء جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے اور جناب صدر زرداری صاحب نے کل پارلیمان سے آئینی ترمیم کے ذریعے حاصل کیا ہے، تو اس کے بارے میں خود جنرل عاصم منیر صاحب کو اب کیا فرماتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں، اور وہ بہت ہی دل ہلا دینے والی خبر ہے۔ کل آپ کو معلوم ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب مسلم لیگ نواز شریف صاحب کے بڑے درینہ ان کے ساتھی تھے، درینہ کارکن تھے، ساتھی تو نہیں کارکن تھے، اور سال 2000 سے پہلے کے بھی یعنی کہ 1997 سے ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ، اور یہ ان کی رفاقت آلموسٹ 30 سال سے زیادہ کی تھی، اور وہ ایوان صدر میں ترجمان بھی رہے، میڈیا سپوکس پرسن بھی رہے صدر جناب رفیق تارڑ صاحب کے، تو یہ ان کی پہچان، اور اس کے بعد پھر مختلف عہدوں پر فائز رہے، مشیر رہے، وفاقی وزیر رہے، اور اب سینیٹر تھے۔ تو کل ان کے بارے میں یہ اطلاع آئی کل صبح کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، پھر خبر آئی کہ وہ وفات پا گئے ہیں، اور اس کے بعد اظہار تعزیت کے بیانات جاری چلنا شروع ہو گئے، پھر اچانک اس خبر کو واپس لے لیا گیا اور تردید آنا شروع ہو گئی کہ نہیں بالکل نہیں، عرفان صدیقی صاحب زندہ ہیں، اور وہ وینٹیلیٹر پہ بھی نہیں، کسی نے کہا وینٹیلیٹر پہ ہیں، یعنی مسلم لیگ نواز کے خود رہنما کہہ رہے تھے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، پھر کہا گیا کہ نہیں وینٹیلیٹر پہ نہیں، ان کو سانس کی تکلیف ہے، سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد رات کو پھر چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی اور سوشل میڈیا پہ آنی خبریں شروع ہو گئی، پھر رات کو تقریباً 12 بجے یہ خبر جاری کی گئی کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب وفات پا گئے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور یہ خبر ان کے جاری کی گئی جی، اور باقاعدہ طور پہ جاری کی گئی۔ اب پھر وجہ کیا بنی؟ اب جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اور یہ اطلاعات کے اس لیے کہ کل اگر دن میں ان کی وفات کا اعلان کر دیا جاتا تو ایک روایت ہے کہ اگر سٹنگ سینیٹر یا سٹنگ قومی اسمبلی کا رکن وفات پا جائے تو اس دن اجلاس نہیں ہوتا اور اجلاس کو ملتوی کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک روایت ہے چلی آ رہی ہے مستند، اور اس میں خواہ وہ اپوزیشن کا ہو یا وہ حکومتی ممبر ہو، اس میں بلا تمیز یہ کام کیا جاتا ہے۔ لیکن کل چونکہ یہ غیر آئینی ترمیم منظور ہو رہی تھی، اور اس لیے یہ ضروری تھا کہ کل کا اجلاس ہر صورت میں ہو۔ سیاست کتنی بے رحم ہوتی ہے، کتنی ظالم ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ 30 سالہ رفاقت اپنے سینیٹر، اور سینیٹر بھی عرفان صدیقی صاحب، وہ سینیٹر جنہوں نے نواز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان ایک رابطے کا کام کیا، ایک برج کا کام کیا، دونوں کو
करीब लाने में, मामला तय करवाने में। जो 3 अफराद अगर कहा जाए कि जनरल आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान थे, तो उनमें से एक इरफान सिद्दीकी साहब थे। और मुबैना तौर पर शहीद अरशद शरीफ साहब ने यह खबर दी थी, मरहूम ने, शहीद ने, कि शहीद अरशद शरीफ साहब की खबर के मुताबिक कि उन्होंने अपना व्लॉग भी करवाया था कि एक मुलाकात हुई थी, वो इरफान सिद्दीकी साहब के घर हुई थी, जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की, और उसमें शरीफ फैमिली के भी कुछ लोग मौजूद थे। आर्मी चीफ बनने से पहले की बात है। तो इसलिए कल और इस दौरान भी वो जनरल आसिम मुनीर साहब के भी बहुत बड़े डिफेंडर थे इरफान सिद्दीकी साहब, और नवाज शरीफ साहब के तो थे ही थे। और वो ये भी उन्होंने पिछले दिनों यहाँ तक इरफान सिद्दीकी साहब गए कि 9 मई के कम से कम वो कहते थे 500 लोगों को सज़ा, बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये यहाँ तक भी वो कहते थे, काफ़ी हार्श थे। और हालांकि उनको होना नहीं चाहिए था, बुजुर्ग थे और प्रोफेसर और शोबा तालीम व तदरीस से आए थे, और इतना हार्श होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो हुए। और कल वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। लेकिन उनकी वफ़ात को जो खुफिया रखा गया मुबैना तौर पर, जो कहा जाता है, तो ये देख लीजिएगा कि अगर वो नहीं भी थे, फ़र्ज़ करें ये खबर दुरुस्त है कि रात को ही वो वफ़ात पा गए, तो कम से कम सेनेट में उनके लिए कोई दुआ कर देते, कोई हाथ उठा लेते, और कुछ ना कुछ होता है कि बंदा करता है, लेकिन जनाब नहीं। तो इससे कहते हैं सियासत बड़ी जालिम चीज़ है और ये किसी के पे भी रहम नहीं खाती। तो कल हमने देखा कि वो वेंटिलेटर पे थे, लेकिन जो हुक्मरान जमात है, मुस्लिम लीग नवाज है, उसे सिर्फ एक शौक था कि किसी भी तरीके से 27वीं गैर आइनी तरमीम मंजूर हो जाए, बाकी जाए भाड़ में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।